ناصر و معین الہی انطقنی بالہدا والہمنی التقوی۔ سب سے پہلے تو آج کے اتنے مبارک، اتنے باشرف اور اتنے ہی بافضیلت دن کی بہت ساری مبارکباد اپنی ساری بیٹیوں، اپنی بہنوں کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ پھر آغاز میں تبرکاً ایک روایت بنیادی طور پر دو راویوں کے درمیان کسی معاملے کے اندر نزاع چل رہا تھا، جیسے ایک کنٹروورسی ہو جاتی ہے، ایک کہتا ہے کوئی بات ہے، دوسرا کہتا ہے کوئی بات ہے، تو ان دونوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم بیٹھیں آپس میں آرگیو کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بلا وجہ کی بحث بڑھائیں، کتنا ہی اچھا ہے ہم قریب میں سرزمین مقدس قم ہے، وہاں احمد ابن اسحاق اشعری رہتے ہیں، اور چونکہ وہ 10ویں اور 11ویں امام کے صحابی تھے اور بڑی جلیل القدر منزلت پر تھے، تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے درمیان نزاع جو ہے وہ جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے، آپ ہمارے معاملے کو سالو کر دیں۔ یہ دونوں بزرگوار جب شہر قم میں احمد ابن اسحاق کے گھر پہنچے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک 6 سال کی عراقی ڈریسنگ کے اندر بچی باہر آئی، تو ہم نے کہا کہ احمد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا احمد آداب عید کے اندر مشغول ہیں۔ آداب عید یعنی آپ ہمارے گھروں میں بھی عید کی کتنی چہل پہل ہوتی ہے، کہیں امیاں ہوتی ہیں ان کو شیر خورما بنانا ہے، کہیں ابا ہوتے ہیں انہوں نے چھوٹوں کو اٹھا کر مسجد میں عید کی نماز کے لیے لے کر جانا ہے، عید کا اپنا ہی ایک ہلا گلا اور ہنگامہ برپا رہتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ احمد جو ہیں وہ عید کی مشغولیت کے اندر ہیں، عید کے کام کر رہے ہیں، تو میں نے کہا واللہ اعیاد شیعہ 4 تھیں، ہمارے پاس تو 4 بڑی عیدیں تھیں، ہم جمعے کو عید کے طور پر لیتے تھے، ہمارے پاس غدیر جیسی بڑی عید تھی، اور ہمارے پاس عید قربان تھی اور عید فطر تھی، یہ 5ویں عید کہاں سے نکال کر لائے؟ کہا لیکن خیر احمد ابن اسحاق آئے اور انہوں نے ہمیں استقبال کیا۔ جب ہم ان کے گھر کے اندر پہنچے تو انہوں نے ہمیں جو سرو کیا، دیکھیے ہماری سروس بتاتی ہیں کہ ہم خوشی کے موقع پہ سرو کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ غم کے موقع پر سرو کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جنازوں کے کھانے الحمدللہ ابھی تک الگ ہوتے ہیں اور شادی بیاہ کا مینیو نارملی الگ ہوتا ہے۔ کہا ہم نے اپنی بحث تو ہم بھول گئے، ہم نے احمد سے کہا یہ کون سی عید ہے جس عید کو تم عید منا رہے ہو؟ کہا کہ ایک ایسا ہی دن تھا جب میں قم سے اٹھا اور سامرہ میں 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وعجل فرجہم، کہا کہ میں 11ویں امام کی خدمت میں پہنچا تو امام کے ہاتھ میں ایک جمرہ تھا۔ جمرہ آپ نے اونٹ دیکھا ہے، آپ میں سے باس کے گھروں میں اب تو الیکٹرانک بھی آ گئے جس گھروں کو خوشبو کیا جاتا ہے، ورنہ ایک زمانے تک ہماری امیوں کے پاس ایک خاص گھر کے اندر لوبان جلانے کا ایک ٹرینڈ تھا، پورے گھر کو خوشبو کی جاتی تھی۔ کہا میں نے دیکھا کہ 11ویں امام کے ہاتھ میں وہ جمرہ ہے جس سے وہ گھر کو معطر کر رہے ہیں اونٹ کی خوشبو کے ذریعے، اور امام کے سر کے بالوں سے غسل کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو میں نے امام سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ گھر کے اندر کنیزیں نئے لباس، غلام نئے لباس، اور آپ خود بھی بڑے تیار ہو کر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا آج کا دن عید کا دن ہے۔ کہا میں نے بھی تمہاری طرح کہا کہ اعیاد شیعہ تو 4 عیدیں تھی ہمارے پاس، مولا یہ کون سی عید ہے؟ کہا پھر میرے امام نے نقل کرنا شروع کیا روایت کو اپنے والد سے، پھر دادا سے، پھر جد سے، حتیٰ حذیفہ تک پہنچ گئے۔ کہا کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اس دن رسول خدا کی خدمت میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ کے پاس جناب سیدہ امیر المومنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جمع تھے۔ صلی علی محمد وعجل فرجہم، کہا اور رسول خدا کے آگے طبق کے اندر خرما پڑے تھے۔ اچھا ہمارے ہاں شاید اتنا زیادہ ہم بہت زیادہ کھجوریں کھانے کے شوقین نہیں لگتے، کم از کم میں نے اپنے اطراف میں نہیں دیکھے، لیکن عربوں کی بڑی فیوریٹ غذا تھی اور بہرحال ایک پراپر ڈائٹ بھی ہے، اچھی کیلوریز ہوتی ہے اس کے اندر، اور سرزمین سعودی عرب میں تو بہت ہی ویرائٹی ہے کھجوروں کی۔ کہا رسول خدا خرما اٹھاتے تھے تو امام حسن سے اور امام حسین سے کہتے تھے آج کے دن کی برکت سے کھاؤ۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج کے دن کی برکت کیا ہے؟ کہا آج کا دن وہ ہے جس دن جناب سیدہ کا دشمن نیست و نابود ہوگا۔ اچھا یہاں پر اب پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے، سوشل میڈیا پر بڑی واویلا مچ جاتی ہے کہ 9 ربیع الاول کا دن کس کے مرنے کا دن ہے۔
اچھا، بعض گروہ کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد کے مرنے کا دن ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں جناب سیدہ کو جس نے ضربت لگائی، جس نے جناب سیدہ پر ہاتھ اٹھایا اور جناب سیدہ کو اس طرح سے زخمی کیا، یہ اس کے قتل کا دن ہے۔ اب کنٹروورسی ایجاد کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی بیٹیوں کو آسان مثال دوں اور بڑی پریکٹیکل قسم کی مثال دوں۔ یہ مثال ہمارے اپنے گھر کی بھی ہے اور بہت ساری فیملیز میں یہ چیز ہوتی ہے۔ آج سے تقریباً 30 سال کے پہلے لگ بھگ ربیع الاول کے مہینے میں ہماری شادی ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد 24-25 سال بعد ہمارے گھر میں ایک اور بچے کی شادی کا ربیع الاول میں فیز آیا، تو میری بڑی خواہش تھی کہ جو ہماری شادی کی تاریخ ہے اسی تاریخ پر ہم تمہاری بھی شادی کریں گے، ایک دن مل کر اماں اور بچہ اپنے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ویڈنگ سیریمنی، ویڈنگ اینیورسری منائیں گے۔ یہ کہیں پر ایسا پاسبل ہے کہ اگر میں کہوں کہ 30 سال پہلے اس تاریخ کو میری شادی ہوئی تھی اور مثلا کئی سال کے بعد اسی تاریخ کو مطلب میرے ایک بچے کی شادی ہوئی، اس کے اندر آپس میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ بلکہ یہ تو شادی کی تاریخ تو ہم طے کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک گھر میں ایک ہی دن 2 بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن ایک ہی پیدائش کا دن مثال کے طور پہ مثلا 1986 ہے اور دوسرے بچے کی پیدائش کی جو سال ہے وہ 2001 ہے۔ بعید نہیں ہے کہ عمر سعد کی مرنے کا بھی دن، جس طرح سے ہمارے پاس روایات کا ایک ڈھیر ہے، عمر سعد کے مرنے کا دن بھی یہی ہو۔ پھر ایک اور روایت لائی گئی کہ حرملہ کے مرنے کی امام سجاد نے خوشی منائی، اور آج ہی کا وہ بابرکت دن تھا جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر امام سجاد کے پاس لایا گیا اور امام سجاد نے 9 ربیع الاول کو سوگ اتار دیا۔ 72 نام ہے آج کے دن کے، یعنی اس کے اندر ایک نام ہے یوم نزع سواد۔ ہم نے سیاہ لباس اتار دیے، ہم کل شام تک سیاہ پوش تھے، کیونکہ ہم اہل بیت کے غم میں غمزدہ تھے، اور ہم الحمدللہ آج کا سورج نکلا، بلکہ رات ہی سے وہ مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جناب سیدہ کے قاتل کے مرنے کا دن ہے، عمر سعد کے مرنے کا دن ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے امام سجاد کی خدمت میں اور قاتلان ابو عبداللہ کے سر پہنچنے کا دن ہے۔ جس بھی اعتبار سے آپ اس دن کو لیں، یہ دن غدیر ثانی کہلایا روایات میں، اور غدیر اول یعنی جو 18 ذی الحج کی غدیر ہے وہ تولا کا دن ہے۔ یہ 9 ربیع الاول کی عید ہمارے ہاں قدیم ایام سے اس کا ایک مزاج چلا آ رہا ہے کہ ہم نے 9 ربیع الاول کی عید کو تبرہ کی عید کا دن قرار دیا ہے۔ اب یہاں ہمارے بچے کے ذہن میں ایک چھوٹا سا بازو کا سوال پیدا ہوتا ہے، آپ ایک صلوات پڑھیں، میں سوال بیان کروں۔ محمد وعجل فرجهم۔ بعض بچے کہتے ہیں کہ جب ہو گیا واقعہ ہو گیا، آپ اس واقعے کو چھوڑ دیں، مثلا جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لے کر آ گئے، بات ختم ہو گئی، ہو گیا، اس وقت بھی بہت کچھ کہا گیا، ان کو تاریخ میں ہمیشہ برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ہم اگر اہل بیت کے دشمنوں کو برا نہ کہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، اب میرے سامنے جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں سب اسکول آنے والی بچیاں، اور الحمدللہ سبھی آلموسٹ یونیفارم میں ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ اسکول کے 10 قانون ہیں، جو بچہ ان 10 قوانین کو پورا ہول ایئر فالو کرے گا وہ بچہ پاس ہوگا اور نیکسٹ کلاس کے اندر پروموٹ ہوگا۔ ادروائز اگر ان 10 میں سے ایک چیز مسنگ ہوگی، ہم اسے اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں کریں گے۔ یہ مثلا 10 چیزیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ایک پوائنٹ آپ کا یونیفارم، ایک آپ کی ہوم اسائنمنٹ، ایک آپ کی پنکچویلٹی، ایک آپ کے فزیکل کلیننس، مثلا اس طرح سے ملا کر 10 قانون اسکول والے آپ کو کہتے ہیں یہ 10 رولز ایسے ہیں یو شوڈ فالو۔ آپ کو ان کو ماننا پڑے گا، ان کو پورا کرنا پڑے گا، اور جب آپ ان 10 کو پورا کر لیں گی تو پھر ہم آپ کو نیکسٹ کلاس کے اندر پروموٹ کر دیں گے۔ اللہ نے فروع دین 10 رکھے تھے، ہم آپ سے بھی چھوٹی عمر سے ہمیں سکھایا گیا اصول دین، بولے میرے بچے، اول، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، اور فروع دین اول، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں۔ اچھا، کیسے ممکن ہے کہ تولا تک ہم فالو کریں؟ یعنی الحمدللہ آپ بھی نماز پڑھیں، میں بھی نماز پڑھوں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پروموٹ ہو کے جنت میں جانا ہے۔ ماہ مبارک کے رمضان ہے، آپ بھی روزہ رکھیں، میں بھی روزہ رکھوں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے، ایک پروٹیکشن ہے۔ کیسے ممکن ہے حج واجب ہو جائے، آپ بھی حج کریں، میں بھی حج کروں؟
کیسے ممکن ہے کہ زکوٰۃ ہم شہروں میں رہنے والے نہیں دیتے لیکن دیہات میں رہنے والے ہمارے شیان حیدر کرار جن کے پاس بلک میں اناج ہوتا ہے، بھیڑیں ہوتی ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ زکوٰۃ دیں، میں بھی دوں، اور ہم ان چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر تک آ جائیں، تولا تک آ جائیں. تولا کے سب سے آسان طریقے کون سے ہیں؟ تولا کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے سے کام کر کے اہل بیت کو یقین دلاتے رہتے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. جنہوں نے 40 کی مشین اس 40 پر کی، کتنی کریٹیکل سچویشن تھی، انوائرمنٹ کے حساب سے گرمی بہت شدید تھی، عراق کی بڑی بدترین گرم فیز کے ساتھ گزر رہا تھا، مہنگائی آسمان تک پہنچ گئی تھی. اس کے باوجود ہم نے کہا مولا ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم 40 تک پہنچیں گے، ہم 40 کی مشی کریں گے، چاہے ہم گھر میں سولجر بازار سے 1 نمبر تک 3 نمبر جانے کے رکشے کو ہاتھ دے دیں یا گاڑی نکلوا لیں گھر کے کسی فرد سے، لیکن آپ کی خاطر پیدل چلیں گے. یہ تولا ہے. مولا ویسے ہمیں باہر نکلتے ہوئے بڑی سستی آتی ہے، اتوار والے دن صبح سے ہوگا لیکن اتوار والے دن صبح اگر کہیں مسجد سے اذان ہوگی تو ہم جائیں گے. یہ تولا ہے. ہمارے اپنے الحمدللہ والدین ہیں لیکن خدا ہمیں ایک بچہ دیتا ہے تو ہم چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے نام پر نام رکھا جائے. یہ تولا ہے. ہمارا عزاداری تولا، ہمارا اہل بیت کے غم میں رونا تولا، ہمارا زیارت پر جانا تولا، ہمارا اہل بیت کے ساتھ اپنا اظہار محبت کرتے رہنا، صبح زیارت عاشورہ پڑھنا، دن رات اہل بیت کو یاد کرنا، صبح اٹھ کر زمانے کے امام کو سلام کرنا، یہ سب تولا. کیسے ممکن ہے میں تولا پر سٹاپ لگا دوں تو خدا مجھے پروموٹ کر دے گا جنت میں؟ نہیں کرے گا. وہ تو اٹکا دے گا تو فرشتے کھڑے ہو جائیں گے میری فائل لے کر اور کہیں گے اللہ میں اس کی تو فائل ہی کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ اس نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا. لیکن جب اہل بیت کے دشمنوں کی باری آئی تو یہ عورت تو پیچھے ہٹ گئی. اس نے کہا نہیں میں کسی کو برا بلا نہیں کہتی. اچھا ہم کیوں برا بلا نہ کہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے برا بلا کہا، من کتم شہادت اللہ لعن اللہ ولعن الرسول ولعنهم اللاعنون. جو خدا کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کے رسول لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا حدیث قدسی کے الفاظ سے زیارت عاشورہ میں اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک. پروردگارہ ہم ہر اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جس نے ظلم کا آغاز کیا. ہم نے کیا امیر المومنین کی زبان سے نہیں سنا اللہم لن صنم قریش جبتیہا و طاغوتیہا؟ ہمارے خدا نے لعنت کی، ہم لعنت کرتے ہیں. رسول خدا نے لعنت کی، ہم لعنت کرتے ہیں. اہل بیت نے لعنت کی، ہم لعنت کرتے ہیں. ہم لعنت سے کیسے پیچھے ہٹ جائیں؟ اب 8ویں امام کی ایک پیاری سی حدیث میں آپ کو سناتی ہوں. آپ پھر سے ایک صلوات پڑھیں محمد و علیہ محمد محمد وعجل فرجہم. 8ویں امام فرماتے ہیں اعمال قبول نہیں ہوں گے الا بولایتنا. یعنی یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر ہے. جس طرح سے آپ نے فقہ کلاسوں کے اندر ہم بعض اوقات پڑھاتے ہیں بچوں کو، آنٹیوں کو پڑھاتے ہیں، میرا تو زیادہ سروکار خواتین کے ساتھ رہتا ہے. اگر آپ کا وضو غلط ہے نا تو آپ کی نمازیں گئی. اسی طرح سے روایتیں کہتی ہیں اگر ہمارے دل کے اندر اہل بیت کی محبت میں کہیں کوئی جھول ہے، ایسے کوئی تھوڑی بہت کمی ہے، ہم اہل بیت کی محبت کے اندر پورے نہیں ہے نا، تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. 8ویں امام کہتے ہیں اعمال قبول نہیں ہوں گے. اعمال کی قبولیت کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ ولایت پر. ہم یہ سمجھ لیں ان 14 کے جیسا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں معصوم 14 ہیں، ہم کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں اصل انبیاء سے افضل وہ 14 معصومین، اولیاء سے افضل 14 معصومین، اوصیاء سے افضل ہر کسی سے افضل اللہ کی ذات کے بعد یہ 14 ہے. یہ پوری کائنات کا محور ہے. اور پھر امام رضا کہتے ہیں کہ ہماری ولایت بھی قبول نہیں ہوگی الا ببراءت اعدائنا، جب تک ہمارے دشمنوں سے اظہار نفرت نہیں کرو گے. اب نفرت کیوں؟ میں 2 پیاری پیاری سی مثالیں، ایک تو مثال خالصتاً بچوں والی ہے، بلکہ دونوں مثالیں بچوں والی. انسان بعض اوقات آپ نے کبھی کسی سے زندگی میں نفرت کی ہے؟ ہو ہی جاتی ہے انسان کو. اچھا آپ کسی کی برائی سنتے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے بیڈ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں گروہ ہے جو بچوں کے ہاتھ پیر توڑ کر ان سے بھیک منگوا رہا ہے سگنل پر، آپ اس گروہ کو پازیٹیولی لیں گی یا نیگیٹیولی؟ کیوں؟ غلط کام کر رہے ہیں. اچھا اگر آپ کو پتا چلے کہ بچوں کو بہت فزیکل ٹارچر کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ جو نیگیٹیوٹی کا گراف ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا.
آپ کو میں بتاؤں گا پوری رات بچوں کو مارتے ہیں اور آپ کو غصہ چڑھے گا کیسے بدتمیز ہیں, خدا لعنت کرے, ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں, یہ مر جائے, یہ غرق ہو جائے. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ مثلاً وہ بچوں کو خدا نخواستہ فزیکل ٹارچر کرنے کے بعد الگ الگ اینگلز ہوتے ہیں نا, جیسے جیسے میں آپ کو وضاحت دیتی جاؤں گی آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آٹومیٹیکلی بڑھتی جائے گی. یہ انسان کی فطرت ہے. میں آپ سے کہوں کہ یہ لوگ ان بچوں سے بھیک منگواتے ہیں اور انہی بچوں کی مانگی ہوئی بھیک سے انہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں دے دیں گے. آپ کے دل میں پھر آئے گا اللہ لعنت ڈالے ایسے لوگوں پر, خدا ایسے لوگوں کو غرق کر دے. کتنا ظلم کرتے ہیں ہم. ظلم سنیں, ہمارے دل کے اندر نفرت پیدا ہو, یہ ایک انسان کا فطرت رجحان ہے, اس کے اندر مذہب کی بحث بھی نہیں ہے. جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ظلم کرنے والے نے جناب سیدہ کی عظمت کا خیال ہی نہیں رکھا, سوچا ہی نہیں سامنے کون سی شہزادی کون سی بیوی کھڑی اور کس دروازے پر تم کھڑے ہو. دروازوں کا ایک احترام تھا. رسول خدا 6 مہینے تک اس دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ و معدن الرسالہ, اور پھر الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر بیدار کیا کرتے تھے نماز کے لیے رسول خدا گھر والوں کو. سامنے جناب سیدہ کی ذات بابرکت تھی, اتنی مظلوم تھی پہلے سے ہی شہزادی کہ 5 سال کی ہے شیب ابی طالب میں اپنی آنکھوں سے ماں کو مرتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد پھر جناب سیدہ کو جناب خدیجہ نہیں ملی, دنیا سے چلی گئی جناب خدیجہ. شیب ابی طالب کے بعد مکے سے مدینہ ہجرت کا مرحلہ ہے. یہاں ایک الگ مشکلات کا دروازہ کھل جاتا ہے. جنگ احد ہے, جنگ احد میں رسول اللہ کو اس طرح سے ضرب لگائی گئی کہ رسول اللہ کا سامنے کا ایک دندان بھی شہید ہو گیا اور رسول اللہ کا خون بہنے لگ گیا. جی جناب سیدہ چھوٹی سی عمر ہے جناب سیدہ کی, اور جناب سیدہ جو ہے وہ بوریے کو جلا جلا کر رسول خدا کے زخموں پر بھرتی ہیں تاکہ زخموں سے خون بہنا رک جائے. ہر زمانے میں ٹیکنیکس رہی ہیں بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور پھر دیکھا بہرحال جنگوں پہ جنگیں ہیں, مشکلات ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں. کہیں جا کر غدیر سعید خم میں جناب سیدہ کو تھوڑا سا جسے کہنے خوشی کا آسرا نظر آتا ہے کہ ولایت کا تاج مولا کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے. پھر ظالموں نے ان کے پدر بزرگوار رسول اللہ کو زہر دینے سے دلوانے سے پرہیز نہیں کی. پھر سیدہ بابا سے محروم ہو جاتی ہے اور ابھی بابا کا کفن بھی ہمارے الفاظ کے مطابق میلا نہیں ہوا. تو یہ لوگ جناب سیدہ کے دروازے پر کانڈولینس کرنے کے لیے نہیں پہنچے, جناب سیدہ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ابو الحسن کو باہر نکالے, ہم ان سے بیعت لیں گے. اس سارے سرکمسٹانسز میں انہوں نے جناب سیدہ کی احترام کہاں ختم کیا. جناب سیدہ کو تماشا مارا گیا. میں کبھی بازو کا سوچوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. تماشے کی شدت اتنی تھی کہ شہزادی کے چہرے پر نقاب تھا, شہزادی کے کان کے اندر بندے پہنے ہوئے تھے. بلاخر ایک 18 سال کی خاتون جو شادی شدہ بھی اور ویسے بھی زیور پہننا ایک اچھا فعل ہے, انسان پہن کر رکھتا ہے. وہ جو کان کا گوشوارہ تھا وہ ٹوٹ کے مکھنے کے اندر گرا, اور صرف تماشے تک بات نہیں رہی. شہزادی کے بازو کے اوپر تلوار کی نیام کے ساتھ حملہ کیا گیا, شہزادی کے بازو پر نیل آ گیا, شہزادی کے ہاتھ کے اوپر ورم ہو گیا اور شہزادی گر گئی اور بہرحال بے ہوش ہو گئی. جب ہم یہ دیکھیں کہ شہزادی پر اتنا ظلم ہوا, شہزادی کے بچوں کا حق نہیں تھا وہ ماں کے ساتھ رہتے, تو بس ہم کیوں نہ کہیں اللہم لن صنم قریش وجبتہ و طاغوتہ, جنہوں نے دروازے پر آگ لگائی. ہم کہتے ہیں خدایا ابدن ولعنا وبیلا, ایک اچھی والی لعنت. پھر ایک دوسری مثال, اور میں بات کو ختم کر دوں دعائیہ کلمات پر. ہم جناب سکینہ کے باب میں پڑھتے ہیں. آپ خود سوچئے بچوں کو کوئی اتنا ٹارچر کرتا ہے. مجھے پتا ہے آج بہت 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 بڑی عید کا دن ہے اور آج ویسے تبرہ کا دن ہے, لیکن بعض اوقات ہم جب ان مصیبتوں کو بیان کرتے ہیں نا کہ جناب سکینہ کے کان کے جو گوشوارے تھے, میری بچیوں نے کانوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایئر رنگس, کچھ چھوٹے موٹے ٹاپس پہنے ہوں گے. بعض ٹاپس کا اوپن کرنے والا جو ہوتا ہے نا, جو اسٹاپر ہوتا ہے, وہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. پیش والے ہوتے ہیں, بالیاں ہوتی ہیں, بندے ہوتے ہیں, بڑی ورائٹی ہوتی ہے نا ہماری بچیوں کے زیورات کے اندر. جناب سکینہ کے کان کے جو گوشوارے تھے نا وہ پیچھے سے آرام سے کھلنے والے تھے. جب اس شقی نے کان سے گوشوارے اتارنا چاہے اور دیکھا کہ یہ تو اس کو کھولنا مشکل کام ہے, اسے کھینچ لیے. آپ سے سوچیے 4.5-5 سال کی بچی کے کان سے گوشوارہ ایسے کھینچ لیا جائے کہ کان پھٹ جائے, یہ بات. اچھا اب اس کے بعد ہم اس کو پر لعنت نہ کریں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں برائی سے کوئی نفرت ہی نہیں ہے. ہماری اعمال کی صحیح ہونے کا دار و مدار
جس طرح سے اہل بیت کی محبت پر ہے اسی طرح اہل بیت کے دشمنوں کی نفرت پر، ان سے اظہار براءت پر، ان سے جسے کہیں کہ بے شمار اس دشمنی کے اظہار کے اوپر منحصر ہے۔ اور آخر میں تبرکن ایک پیاری سی روایت زید شحام کی، یہ روایت مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور میری طرف سے آپ کے لیے عیدی۔ اب آپ سوچیں گے یہ زہرا آنٹی کو عیدی دینی تو اس سے اچھا تھا ایک چاکلیٹ کا ڈبہ لے آتی، سب کے اندر تقسیم ہو جاتی، لیکن بعض عیدیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہیں، وہ والی عیدیاں آپ کو گھر والے دیں گے چاکلیٹس کے نام پر، مٹھائی کے نام پر۔ یہ جو ہمارے دلوں میں محبت ہے اس کی اپنی قیمت ہے۔ زید ایک چاہنے والے ہیں، 5 امام کے یمن میں رہتے ہیں اور یمن میں بیچارے ایسے ہینڈ ٹو ماؤتھ ٹائپ کے تھے، جب ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ امام باقر کی زیارت کے لیے جائیں اور امام باقر کی زیارت کے لیے جانے کے لیے انہوں نے پلان کیا۔ اب بہت زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے، بازار میں گئے، جب بازار میں گئے اونٹ خریدنے کے لیے تو دیکھا جتنے صحت مند موٹے تازے اونٹ ہیں ان کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص گاڑی خریدنے جاتا ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے جو اچھی گاڑیاں ان کے پرائز اچھے ہیں، جو ایسی ایفیکس ٹائپ کی مہران ٹائپ کی ان کی قیمتیں گری ہوئی ہیں، لیکن ان گاڑیوں میں ایسی چلتا نہیں ہے، ان گاڑیوں کی سپیڈ میں ایسی ہوتی نہیں ہے۔ اب اس بیچارے کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے کمزور سا مریل سا اونٹ لے لیا، مریل کے لفظ میں نے بنائے ہیں، اس کے اندر تھا ایک لاغر اندام شتر خرید لیا۔ اب اس کے اوپر بیٹھ کر یمن سے جب آئے تو 5 امام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، 5 امام کی نظر زید پر پڑی، مسجد النبی کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے، زید دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے جب 5 امام کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، امام نے سلام کے جواب میں پہلا جملہ کہا زید تمہاری ٹانگوں کو کیا ہوا، تمہارے پیروں کو کیا ہوا ہے؟ کہا مولا یمن سے مدینے تک ایک کمزور لاغر اونٹ پر بیٹھ کر آیا ہوں، مولا ایسا اونٹ تھا کبھی کبھی مجھے راستے میں اترنا پڑتا تھا کہ یہ بیچارہ سانس لے لے اور یہ بیچارہ زندہ رہے اور مدینے تک مجھے پہنچا دے۔ اور بہرحال چونکہ مریل اور لاغر سا تھا تو بہت تیز نہیں چلتا تھا، زیادہ چلتا نہیں تھا، جھٹکے زیادہ کھاتا تھا، تو آٹومیٹکلی میری اسکن کے اندر تھوڑے ریشز ہو گئے۔ کہا لیکن مولا جب کبھی کبھی راستے میں یہ اونٹ رک جاتا تھا اور میں اسے سانس دلاتا تھا اور میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا کسی درخت کے سائے میں، مجھے شیطان میرے تنہائی میں کیے ہوئے گناہ یاد دلاتا تھا۔ اچھا جب شیطان گناہ یاد دلاتا نا تو شیطان اتنا انوسینٹ نہیں ہے کہ ہمیں اس لیے گناہ یاد دلائے کہ ہم توبہ کرنے لگ جائے اور ہم استغفار پڑھنے لگ جائے۔ شیطان کا ایک ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ گناہ یاد کرو تاکہ تمہیں لگے تمہیں زیارت سے کچھ نہیں ملنے والا۔ کبھی کبھی ہمیں مجلسوں میں ایسا لگتا ہے اتنے گناہ کیے اللہ میں ان مجلسوں سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہم تو 5 امام کی زیارت کے لیے مدینے نہیں گئے نا، یہ بھی زندہ امام کی بہرحال میں بقی کی خبروں کی زیارت کے لیے جاتے، لیکن ہم اس طرح سے تو امام کی بارگاہ میں نہیں پہنچے کہ ہم امام کے ساتھ بات چیت کر سکتے۔ شیطان ہمیں بھی یاد دلاتا ہے بعض اوقات ارے ان سے کچھ نہیں ملنے والا، اتنے گناہ ہیں کریڈٹ کے اوپر، یہ سارے کے سارے گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ کہا مولا مجھے ایک بات تو بتائے۔ امام باقر نے کہا کیا؟ کہا مولا مجھے زیارت سے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ سوچئے مولا آپ ہمارے اس بیٹھنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم نے یہ جو 2 مہینے 8 دن مسلسل مجلس کی ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ امام کا جملہ میرا آخری جملہ، امام نے کہا یا زید حل الدین الا الحب، دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے؟ اور الحمدللہ ہم محبت اہل بیت سے سرشار ہیں، ہم 2 مہینے 8 دن سے آغوش تھے، آج ہم عید تولا، عید زہرا اور عید غدیر ثانی یعنی عید تبرہ کے دن ہم خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک دعا کریں۔ جناب سیدہ فرحت زہرا کا دن ہے، یعنی شہزادی کی خوشی کا دن ہے، شہزادی کے دشمنوں کے نابود ہونے کا دن ہے، 4تھے امام کے پاس سرہائے قاتلین ابا عبداللہ کے آنے کا دن ہے، اور ایک قول کے مطابق عمر سعد کے واصلے جہنم ہونے کا دن ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے نام ہیں اس دن کے اندر واصلے جہنم ہونے والوں کے۔ پروردگارہ آج کے دن کی خوشی کے صدقے، جناب سیدہ کے چہرے کے تبسم کے صدقے میں، جس سے بعد میں تو جنت کو بھی منور کرے گا، ہماری سب سے بڑی ایک حاجت ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد خوشی کے موقع پر ہر کسی کا دل چاہتا ہے وہ دے۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہماری باسیوں کو بھی پتا ہوتا ہے خوشی کا موقع ہے کچھ ملے گا، گھروں میں کام کرنے والے آنے والے ڈرائیورز کو پتا ہوتا ہے خوشی کا موقع ہے کچھ ملے گا۔ ہم خوشی کے موقع پر اس سے امید لگاتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرامند فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جو کمال تولا اور جو کمال تبرہ تو ہم سے
چاہتا ہے، تیرا تقاضا ہے، تیری خواہش ہے ہم سے، ہمیں اس تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جناب سیدہ کے دشمنوں کے لیے تو ہم ایک ہی جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ ہماری زبان سے نکلا ہوا نہیں ہے، یہ جملہ امیر المومنین کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، خدایا ان لوگوں کو ایسا عذاب اس پر نازل کرنا جس عذاب سے اہل جہنم پناہ مانگے۔ جہنم کے عذابوں کے اندر بڑی ویرائٹی رکھی ہے پروردگار عالم نے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں جہنم کے ایک درے کی داستان پھر زندگی رہی تو کبھی اپنی گرین آئی لینڈ کی بیٹیوں کو ضرور سناؤں گی کہ جہنم کے اندر بھی بڑی کیٹیگریز ہیں، لیکن مولا کہتے ہیں وہ عذاب جس عذاب سے جہنم والے پناہ مانگے انہیں اس عذاب میں مبتلا کر دے۔ پروردگارہ دن اور رات ان کے عذاب کے اندر اضافہ فرما اور ہمیں اہل بیت کی صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور اپنی کیسے ممکن ہے اپنی بیٹیوں کے درمیان بیٹھی ہوں اور ان کے لیے دعا نہ کروں۔ پروردگارہ ہمارے بچے میٹھے سے پیارے سے مجلسوں میں ہلتے جلتے بے چین ہوتے ہوئے بچے، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارا کل، یہ ہماری قبروں کا نور، یہ ہماری زندگی کی رونق، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پروردگارہ ہمارے بچے بچیوں کا مقدر یاور فرما، جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کا پڑھائی میں دل لگ جائے۔ پروردگارہ انہیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا کی لسٹ تو میں نے سرسری سی سمری دی اللہ کو، اب وہ دعائیں جو آپ کے دلوں میں ہیں ان کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد والے۔